نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ آج ہم احساس کمتری کے شکار ہیں، یعنی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور دل و دماغ کے اندر اس کے ایک خوف اور ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہم اپنی قیمت کو پہچانیں کہ اللہ نے اس مسلمان کی قیمت کیا رکھی اور اللہ کے نزدیک اس مسلمان کی قیمت کیا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے اس دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یا دنیا کے اندر جو چہل پہل آج ہم کو نظر آ رہی ہے، وہ آج آپ اور ہماری وجہ سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا اس دنیا کے اندر رہے گا قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یعنی دنیا کا جو نظام آج چل رہا ہے یہ اسی طرح چلتا رہے گا جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا کے اندر رہے گا۔ تو اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے یہاں ہماری کتنی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن آج ہم اس کو بھول گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جو ہماری قدر و قیمت ہے وہ ایک ایمان کی برکت کی وجہ سے ہے، ورنہ انسان تو دوسرے بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو اتار کر تمام انسانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ انسانوں تمہارے لیے ضروری ہے یہ بات کہ سب سے پہلے تم اپنے پیدا کرنے والے کو اور اپنے روزی دینے والے کو پہچان کر اس کی عبادت کرو۔ یہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور آج مسلمان چاروں طرف سے شکوے شکایت بھی کر رہا ہے کہ آج ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرے کام بھی ہم دین کے کر رہے ہیں، لیکن وہ فضیلتیں، وہ رحمتیں آج ہماری نظروں کے سامنے نہیں آ رہی ہے جو ہم کتابوں کے اندر سنتے ہیں، صحابہ کرام کے واقعات کے اندر پڑھتے ہیں، علماء کرام کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ رحمتیں اور شفقتیں آج مسلمانوں کے اوپر نہیں ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جب اللہ کے یہاں اتنی بڑی قدر و قیمت اس مسلمان کی ہے تو وہ کون سی چیز اس کے درمیان سے نکل چکی کہ جس کی بنا پر آج یہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان کے اندر اتنی بیماریاں آ گئی ہیں کہ اگر ہر ایک بیماری کو بیان کرنے کے لیے آپ سے وقت لیا جائے تو آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے کوئی سونے لگے گا اور کوئی اکتا جائے گا، آپ کے پاس بھی وقت نہیں ملے گا۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج یہ جو مجلس قائم کی گئی ہے وہ خاص طور سے اس لیے قائم کی گئی ہے کہ جو بیماریاں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، جن کی وجہ سے آج ہماری کوئی قدر و قیمت دنیا والوں کی نظروں میں نہیں ہے، ان بیماریوں کو تلاش کر کے، ان بیماریوں کو معلوم کر کے ان کے علاج کرنے کی کوشش کریں،
کیونکہ بیماری اگر ہمیں معلوم ہو گئی، اس کا علاج ہم نے نہیں کرایا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ ہم اپنی بیماری کو سن کر، یعنی ایک مریض ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس سے معلوم کرتا ہے اور وہ اپنی بیماری ڈاکٹر کو بتلاتا ہے اور پھر اس کو وہ دوا دیتا ہے۔ اگر وہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اس دوا کو استعمال نہ کرے اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر وہ نہ چلے تو امید نہیں ہے کہ اس بیماری سے اس کو چھٹکارا مل جائے۔ چھٹکارا اسی وقت ملے گا جبکہ ڈاکٹر یا حکیم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر وہ چلے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رہن سہن کے اندر اتنی بیماریاں آ گئی ہیں کہ ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے ان ماتحتوں کو کہ جن کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ان کو وہ ضائع کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ہماری یہ اولاد ہے، جو یہ ہمارے بچے ہیں کہ جن کو محنت کر کے ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، رات دن اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے کھانے کا انتظام اچھا ہو جائے، ان کے پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے، ان کے لیے اچھا مکان بن جائے، لیکن اگر ان کی دین کے مطابق، اسلام کے مطابق صحیح ہم نے تربیت نہیں کی تو سمجھیے کہ ہم ان کو ضائع کرنے والے ہیں اور بیکار کرنے والے ہیں۔ تو آج اپنے دماغوں کو یہیں رکھ کر اس بات کو سوچیں کہ آج ہم اپنی ذمہ داری کو کتنا نبھا رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی ایک آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحتوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کیونکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر ایک ذمہ دار کو اس بات کی طرف متنبہ کیا ہے کہ جس طرح تم دنیا کے اندر آگ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ آگ اچھی چیز ہے، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے اور ماں روٹیاں بنا رہی ہے چولہے کے پاس بیٹھ کر اور وہ کودتا پھاندتا ہوا وہاں تک آنے کی کوشش کرے تو بتاؤ ماں اس کو روکتی ہے یا نہیں روکتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آگ ایسی چیز ہے کہ وہ اس کو جلا ڈالے گی، وہ اس کو تکلیف پہنچائے گی۔ یعنی دنیا کی آگ سے ہم اولاد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو آخرت کی آگ ہے، اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں جس کا درجہ 69 درجے بڑھا ہوا ہے، اس آگ سے بچانے کی آج ہم لوگوں کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ آج پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک والد کی زبان کے اوپر یہ آتا ہے کہ میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا اور میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ نہیں چلتا۔ یہ ہر ماں باپ کی زبان پر بات آتی ہے نہیں آتی؟ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سوچو کہ جو ایک ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر رکھی تھی اولاد کی تربیت کی، اولاد کو دین کی تعلیم کی طرف لانے کی، اس کو ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور چرواہے سے جو چیز اس کے متعلق ہوتی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس طرح ایک بکریاں چرانے والا ہے، اب بکریوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے یا بکریوں کو کوئی لے جائے تو کیا اس چرواہے سے سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کے اوپر ایک ذمہ دار ہے، اور جو ہمارے ماتحت ہیں، چاہے وہ ہمارے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری یہ ایک ماں باپ کے اوپر ہے۔
اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھ کر ان کے ساتھ دین کا معاملہ دین کی باتوں کے ساتھ لگاؤ، دین کی باتوں کے اوپر عمل کرانے کے اندر محنت کریں گے تو اس وقت تو دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ہماری زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہم سوال سے بچ جائیں گے۔ تو آج سوچیں، آج باپ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ اولاد کے اوپر میرا حق ہے، اولاد کے اوپر میرا حق ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر اولاد کا حق ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر شکایت کرتا ہے اپنے لڑکے کی حضرت عمر فاروق سے، اور کہتا ہے کہ امیر المؤمنین میرا لڑکا جو ہے میرا کہنا نہیں مانتا، میری دیکھ بھال نہیں کرتا، یہ آ کر شکایت کرتا ہے، مقدمہ پیش کرتا ہے، کس کی عدالت میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر معلوم کیا کہ بیٹے مجھے بتاؤ کہ تمہارے یہ والد شکایت کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ تم ان کی بات کو نہیں مانتے، تم ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، تم ان کے دل کو سکون نہیں پہنچاتے، یہ ان کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ غور سے سننے کی بات ہے، یہ بہت نصیحت آمیز واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اس تعلق سے کہ آج ہم سب یہ تو سمجھ رہے کہ ہمارا حق ہے دوسروں کے اوپر، لیکن دوسروں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو بیٹے نے یہ کہا کہ بات بالکل صحیح ہے جو میرے والد بیان کر رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین مجھے ایک بات بتلا دیجئے، کیا باپ کے اوپر اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ باپ کے اوپر اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ یہ لڑکا سوال کر رہا ہے کس سے؟ امیر المؤمنین سے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہاں اولاد کا بھی باپ کے اوپر حق ہے، کہ حضرت وہ بھی بتلا دیجئے کیا حق ہے۔ بہت غور سے سننے کی بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سب سے پہلے ضروری ہے باپ کے ذمے کہ وہ ایسی ماں کو تلاش کرے بچہ حاصل کرنے کے لیے جو دیندار ہو۔ کیا کہا؟ ایسی ماں کو تلاش کرے بچہ حاصل کرنے کے لیے کہ جو دیندار ہو، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب بچہ پیدا ہو جائے تو اب باپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کا صحیح نام رکھا جائے، اور پھر جب بچہ چلنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کی تعلیم باپ اس کو دلائے۔ یہ تین باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلائی۔ تو اب لڑکا کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ میرے باپ سے پوچھئے کہ انہوں نے ان تینوں باتوں کے اوپر عمل کیا یا نہیں کیا۔ میری جو والدہ ہے وہ مجوسیہ ہے، میری جو والدہ ہے مجوسیہ ہے، یعنی آپ مجوسی اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کو پوجنے والے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے جو میرا نام رکھا وہ جعل رکھا۔ کیا رکھا؟ جعل رکھا، کہ جس کے معنی اچھے نہیں ہیں۔ اور تیسرے یہ ہے کہ مجھ کو دینی تعلیم دلانے کے لیے یا حاصل کرانے کے لیے کسی دیندار آدمی کے پاس نہیں چھوڑا۔ تو یہ تینوں باتیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس باپ کو کہ یہاں سے کھڑا ہو جا اور یہاں سے چلا جا، کہ جب تو نے اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو تیرے حق کو کس طرح پہچاننے والی بنے گی؟ یہ تیرے حق کو کس طرح پہچاننے والی بنے گی؟ تو آج ہم سوچیں، غور کریں کہ جب ہم بیاہ شادیاں کر رہے ہیں تو سب سے پہلی ہماری نظر جو ہوتی ہے وہ مال کے اوپر ہوتی ہے، یا خوبصورتی کے اوپر ہوتی ہے، یا خاندان کسی کا بڑا ہو اس کے اوپر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ عورت کے ساتھ جو شادی کی جاتی ہے 4 باتوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 یا تو اس کے مال کی وجہ سے،
یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے یا دینداری کی وجہ سے. اور سب سے بہتر ان میں جو ہے وہ دینداری ہے. یہ تین چیزیں جو ہیں یعنی مال کی وجہ سے شادی کی جائے یہ بھی بہتر نہیں ہے, خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جائے تو یہ بھی بہتر نہیں ہے, حسب و نسب کی وجہ سے شادی کی جائے تو یہ بھی بہتر نہیں ہے. تو آج ہم غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اس وقت بیان کی تھی ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری زندگی کو صحیح گزارنے کے لیے, ان کے اوپر کتنا ہم صحیح عمل کرنے والے ہیں. آج اگر ہم بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کہیں سے مال اچھا مل جائے, اور بیوی جو ہے بچے کو خوبصورت مل جائے, یا کسی بڑے گھرانے میں ہمارے بچے کا رشتہ ہو جائے کہ جس سے دنیا کے اندر تیری کی عزت بن جائے. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھیے آج جو ہم شکایتیں کر رہے ہیں کہ بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا, آپ کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں کہ سب سے زیادہ انسان کس چیز کی محبت کرے گا؟ اس چیز کی محبت کرے گا جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود ہو. اسی کی تو کرے گا, کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اب سمجھیے کہ جب ہم نے مال کی وجہ سے بچے کی شادی کی تو اب اگر وہ بچہ اپنے کپڑوں کے اوپر نظر ڈالتا ہے جس کی ہم نے شادی کی تو وہ کپڑے کہاں کے نظر آ رہے ہیں؟ سسرال کے. جی ہاتھ کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو گھڑی کہاں کی نظر آ رہی ہے؟ سسرال کی. اور جب موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کر چلتا ہے, گاڑی کے اوپر بیٹھ کر چلتا ہے تو کہاں کی نظر آ رہی ہے؟ سسرال کی. اور جب جوتوں کے اوپر نظر ڈالتا ہے تو جوتے کہاں کے نظر آ رہے ہیں؟ سسرال کی. بتاؤ, یہ تو ایک غور کرنے کی بات ہے کہ جو چیز ہر وقت انسان کے سامنے رہے گی اس کی زیادہ محبت کرے گا یا دوسرے کی کرے گا؟ تو آج ہم شکوہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی جب وہ کپڑے بھی سسرال کے پہن رہا ہے, گھڑی بھی سسرال کی باندھ رہا ہے, گاڑی بھی سسرال کی چلا رہا ہے, جوتے بھی سسرال کے پہن رہا ہے, تو اب بیوی سے زیادہ محبت کرے گا, ہم سے زیادہ محبت کرے گا؟ بتلاؤ فیصلہ کر کے. تو جب ہم نے شروعات ہی یعنی بنیاد ہی ہم نے غلط رکھ دی, یعنی مال کی وجہ سے ہم نے شادی کی, تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, کہ جو قوم میرے ذکر سے اعراض کرتی ہے, میری باتوں سے اعراض کرتی ہے, میرے نبی کی باتوں سے اعراض کرتی ہے, میں ان کی زندگیوں کو تنگ بنا دیتا ہوں. یہ اب سے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ جو میری باتوں سے اعراض کرتا ہے, میری باتیں سن کر ان کے اوپر عمل نہیں کرتا, تو میں ان کی زندگی کیا بنا دیتا ہوں؟ تنگ بنا دیتا ہوں. اور تنگ بنانا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اسی کا نام نہیں ہے کہ ہم مالدار تھے غریب بنا دیا. یہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہے. تنگ بنانا اس کا نام بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو اولاد دے دی اپنی نافرمانی کے باوجود, اور بہت زیادہ مال دے دیا, لیکن اولاد نافرمان, اولاد نافرمان, بات نہیں مانتی. باپ لڑکے کو حکم کرتا ہے کہ یہ کام کر, کام کرنے کے لیے تیار نہیں. ادھر ماں بیٹی کو کہتی ہے کہ یہ کام کر, وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو بتاؤ زندگی عیش میں گزرے گی یا تنگی میں گزرے گی؟ اور یہ حالات آج ہمارے اوپر آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ اسی طرح مال دے دیا لیکن ناحق مقدمات میں ہم پھنس گئے یا بیماریوں میں ہم پھنس گئے. مال تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ڈاکٹر یا حکیم کے پاس ہم پہنچے اور ڈاکٹر حکیم نے پابندی لگا دی کہ فلاں چیز نہیں کھا سکتے, فلاں چیز استعمال نہیں کر سکتے, تو سب چیزیں موجود لیکن زندگی تنگ ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, سب سے پہلی چیز اگر ہم اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں, اپنے معاشرے کو صحیح بنانا چاہتے ہیں, تو اپنے گھروں کی دینی تعلیم کے اعتبار سے تربیت کی جائے. یعنی دنیاوی تعلیم کا حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, خوب حاصل کیجئے, کیونکہ جہاں ہمیں مفتیوں کی, مولویوں کی, حافظوں کی ضرورت ہے, وہیں ہمیں ڈاکٹروں کی, وکیلوں کی, انجینئروں کی, سب کی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے
کہ سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے. اگر وہ مسلمان ہوگا، دین کی باتیں اس کے پاس ہوں گی، تو ماں باپ کے حق کو پہچاننے والا بنے گا. اور اگر اس کے پاس دینی معلومات نہیں ہوں گی تو ماں باپ کے صحیح تصور اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا نہیں ہوگا. مولانا پیر ذوالفقار صاحب جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا اس بارے میں کہ جس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے اس کے دل و دماغ کے اندر باپ کا تصور کیا ہے یا ماں کا تصور کیا ہے. انہوں نے واقعہ لکھا کہ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، کہ انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جس آفس کے اندر میں کام کرتا تھا وہیں میرے برابر میں ایک میرے ساتھی کام کرتے تھے. ایک روز ان کا فون آیا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، اور انہوں نے فون سنا. جب آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی کا اگر فون آ جائے تو باتوں سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ خوشی کا فون ہے یا غمی کا فون ہے، کیسا فون ہے. اگر وہ نہ بھی بتائے تب بھی کچھ نہ کچھ احساس ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا. تو فون آیا ان کے پاس، وہ سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی ان کو ضرور ہے. جب فون پر ان کی باتیں مکمل ہوئی تو انہوں نے معلوم کیا کہ بھائی کیا بات، نہ تو ان کے چہرے کے اوپر کوئی پریشانی کے آثار، اور ان سے جب معلوم کیا گیا کہ بھائی کیا بات ہے تو انہوں نے بتلایا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ اسپتال کے اندر تھے اور ان کا انتقال ہو چکا. ان کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. تو پھر آپ جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آپ ان کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے، تجہیز و تکفین میں شریک ہوں گے نہیں ہوں گے. انہوں نے معلوم کیا کہ نہیں، میں نے فون پر کہہ دیا اس کمپنی کو جو تجہیز و تکفین کرنے والی ہے کہ آپ میرے والد کی تجہیز و تکفین کر کے آپ اس کو قبر کے اندر رکھ دیجئے اور میں آؤں گا اور پیمنٹ کر دوں گا. میں آؤں گا پیمنٹ کر دوں گا. تو یہ تصور باپ کا اس اولاد کے ذہن میں کہ جس کے اوپر باپ نے اپنی گاڑی کمائی کو خرچ کیا، جس کے اوپر اس نے آرام کو آرام نہیں سمجھا، تکلیف اٹھا اٹھا کر راتوں کو جاگ کر دن کی پریشانیوں کو اٹھا کر اس نے مال جمع کیا اس لیے اولاد کے لیے، اور وہ اولاد اس کی صورت بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں. یہ تصور اس کے دل و دماغ کے اندر کیوں پیدا ہوا؟ یہ بات سوچنے کی ہے. اس کے اندر اس لیے یہ تصور پیدا ہوا کہ اس کے اندر دینی تعلیم نہیں تھی. اگر دینی تعلیم اس کے اندر ہوتی اور وہ علماء کرام سے اپنا ایک تعلق قائم کرتا اور علماء کرام کی باتیں سنتا تو ضرور باپ کی صورت دیکھنے کے لیے اور باپ کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے وہ بے چین ہو جاتا. کیونکہ آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ اگر بیٹا اپنے باپ کے اوپر محبت کی نظر ڈالتا ہے، اپنے ماں باپ کے اوپر محبت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ ایک حج اور ایک عمرے کا. حج اور عمرہ بھی وہ جو اللہ کے یہاں مقبول ہو. صحابہ نے معلوم کیا کہ اللہ کے رسول ایک ہی پورے دن میں ایک ہی حج اور عمرے کا ثواب ملے گا یا بار بار اگر ہم نظر ڈالیں محبت کی ماں باپ کے چہرے کے اوپر ہر مرتبہ یہ ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جتنی مرتبہ بھی وہ محبت کی نظر ڈالتا رہے گا اتنی مرتبہ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہے گا. تو اگر اس کے اندر دینی تعلیم ہوتی، اس کو یہ بات معلوم ہوتی تو وہ ہرگز اس تجہیز و تکفین والی کمپنی کے پاس فون کر کے یہ نہ کہتا کہ جتنا خرچ آئے گا تم اس کو دفن کر دو، میں آ کر پیمنٹ کر دوں گا. یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا تھا اگر دینی تعلیم اس کے پاس ہوتی. تو آج ہم غور کریں کہ آج ہم نے اپنے معاشرے کو، اپنے رہن سہن کو کس درجے بگاڑ رکھا ہے. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اگر ہم ایمانی زندگی گزارنے والے بنیں گے اور ایمان کے مطابق عمل کرنے والے بنیں گے اس وقت تو ہمارے لیے کامیابی ہے. اور اگر حیوانی زندگی گزاریں گے یا انسانی زندگی گزاریں گے تو اس وقت کامیابی ہمارے قدموں کو نہیں چومے گی. اگر دیکھا جائے آج ہم زندگی جو گزارنے والے ہیں وہ حیوانی زندگی گزارنے والے ہیں. یعنی حیوانی زندگی یعنی جانوروں والی زندگی. جانوروں کا کام کیا ہے؟ کھایا پیا اور سو گئے، یا تھوڑا بہت وقت ملا تو کود لیے پھاند لیے.
اور آج یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر ایک انسانی زندگی ہے۔ انسانی زندگی یعنی اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو گیا تو سوچتا ہے کہ اچھے کپڑے تیرے پاس ہوں، اچھا مکان تیرے پاس ہو، اچھی گاڑی تیرے پاس ہو، بس خوبصورتیوں میں وہ الجھ گیا، یعنی فرنیچر بھی تیرا اچھا ہو، مکان بھی اچھا ہو، کپڑے بھی اچھے ہوں، کہ تاکہ لوگوں کی نظروں میں تو اچھا ہو جائے۔ تو یا تو ہمارے اندر حیوانی زندگی پائی جا رہی ہے، یعنی بس کھانے پینے کو ہی اصل زندگی ہم نے سمجھ لیا، یا انسانی زندگی ہم نے حاصل کی ہے۔ ایمانی زندگی سے آج ہم بہت دور ہو گئے، اور ایمانی زندگی ہمارے اندر گزارنے کا طریقہ اسی وقت آئے گا جب کہ ہم آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے تو ایمانی زندگی ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ اگر ایمانی زندگی ہمارے اندر ہوگی تو ماں باپ کے حق کو بھی ہم پہچانیں گے، پڑوسیوں کے حق کو بھی ہم پہچانیں گے، اولاد کے حق کو بھی ہم پہچانیں گے، رشتہ داروں کے حق کو بھی ہم پہچانیں گے، ہر انسان کے حق کو ہم پہچاننے والے بنیں گے، بشرطے کہ ایمانی زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اور ایمانی زندگی ہمارے اندر کب آئے گی؟ جبکہ ہم ان علماء کرام سے، مسجدوں کے اماموں سے، مدرسوں میں کام کرنے والوں سے، تبلیغ لائن میں کام کرنے والوں سے اپنے واسطوں کو جوڑیں گے، اپنے تعلق کو جوڑیں گے، اسی وقت تو ایمانی زندگی ہمارے اندر آ سکتی ہے۔ اور جتنا ہم دور ہوتے ہوئے چلے جائیں گے تو اتنا ہی حیوانی زندگی اور انسانی زندگی کے اندر تو ہم بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایمانی زندگی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے آج ہماری حیوان والی زندگی میں نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ بھینس کو گھاس ڈالتے ہیں، مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، بھینس کو آپ گھاس ڈال رہے ہیں، کہیں گیلا گھاس اس کو ڈالا جا رہا ہے، کہیں سوکھا گھاس اس کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ کتنا بہترین دودھ ہم کو دے رہی ہے گھاس کو کھا کر، دے رہی نہیں دے رہی، یعنی خون بھی اس کے اندر موجود، گوبر بھی اس کے اندر موجود، لیکن دودھ اس سے ہم کو مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شہد کی مکھی ہے، وہ پھول سے رس چوس کر اپنے پیٹ کے اندر اس کو پہنچاتی ہے اور پھر اس سے نکال کر پھر شہد ہمارے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور انسان بتاؤ جانور سے اچھی چیزیں کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ پرندوں سے اچھی چیزیں کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ جانوروں کو اتنی اچھی چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں دسترخوان کے اوپر مل رہی ہیں؟ نہیں مل رہی، لیکن جو نکل رہا ہے وہ اتنی گندی چیز نکل رہی ہے، جو نکل رہا ہے وہ اتنی گندی چیز نکل رہی ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ہم پسند نہیں کرتے، اس کے پاس رہنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ ایک علم کی وجہ سے ہے، اور وہ بھی علم دین کی وجہ سے ہے۔ علم دین اگر انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے قدر و قیمت بڑھ گئی، ورنہ اگر کھانے پینے والی زندگی ہم دیکھیں تو وقت ہو گیا نہیں ٹائم نہیں بتا دیجیے۔ تو اگر دیکھا جائے تو حیوانی زندگی سے بھی بدتر ہمیں حیوان ہم سے گری پڑی چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن اچھی چیزیں ہم کو دے رہے ہیں، اور ہم اچھی چیزیں کھا رہے ہیں اور بری چیز ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ جیسا عمل تم دنیا کے اندر کر کے جاؤ گے ویسا ہی تم کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو بھی سمجھیے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد اللہ رب العزت فوراً جنت دوزخ کا فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن انسان کو کہاں رکھا جا رہا ہے؟ عالم برزخ کے اندر، عالم برزخ کے اندر، یعنی اگر اچھے عمل کرنے والا ہے تو اس کو علیین کے اندر رکھا جا رہا ہے، اور اگر برے عمل کرنے والا ہے تو سجین کے اندر اس کو رکھا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا کہ ایسا کیوں فوراً فیصلہ کر کے جنت اور دوزخ میں کیوں نہیں پہنچایا جا رہا ہے؟ اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے والا مر گیا، اگر اپنی اولاد کو اس نے صحیح طریقے پر چلایا، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم اس نے دلائی، اور وہ خدا نخواستہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب میں پھنسا ہوا ہے، تو جب اس کی اولاد نیک عمل کرے گی، اس کی اولاد آ کر مسجدوں کے اندر نماز پڑھے گی، اس کی اولاد قرآن شریف کی تلاوت کرے گی، اس کی اولاد جو ہے نیک کاموں کی طرف دوسروں کو بلائے گی، تو اس کا ثواب قبر کے اندر اس کو پہنچایا جائے گا۔
اور جو اس کے اوپر عذاب آ رہا ہے اس کے اندر کمی ہو جائے گی اور اس عذاب کو ختم کر دیا جائے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا اللہ کا انعام ہمارے اوپر، لیکن آج ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ یعنی فوراً بھی اللہ دوزخ کے اندر جنت کے اندر پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے اندر یہ رکھا کہ دیکھیں یہ دنیا کے اندر کون سا کام شروع کر کے جاتا ہے، کون سا کام شروع کر کے جا رہا ہے۔ اگر مرنے کے بعد صحیح کام اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا تھا اور اس کے اوپر اس کی اولاد چل رہی ہے یا اس کے کہنے کے مطابق دوسرے دین کے مطابق چل رہے ہیں، تو جیسے عمل کر کے وہ دنیا کے اندر جائے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور اگر برا کام دنیا کے اندر کر کے وہ گیا تو اب جتنا برائی کرنے والے کو اس کا عذاب ملے گا اس سے زیادہ اس کو ملے گا جس نے برائی کا کام شروع کیا۔ چنانچہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے پہلے قتل کرنے والا کون ہے اس دنیا کے اندر؟ وہ قابیل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا، کہ اس نے ناحق دنیا کے اندر قتل کیا۔ تو قیامت تک جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے تو جہاں قتل کرنے والے کو اس کی سزا ملے گی، تمام کا بوجھ اس کے اوپر رکھا جائے گا کہ وہ غلط طریقہ اس دنیا کے اندر رائج کر کے گئے۔ تو اسی طریقے سے آج اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے کے اوپر نہیں لائیں گے اور نظر اندازی اسی طرح کرتے رہیں گے اور ان کو 10-10 ہزار والا اور 15-15 ہزار والا موبائل دیں گے اور اس کے اوپر جو ویڈیو آ رہی ہیں، اس کے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے جو خرافاتیں آ رہی ہیں، وہ ان کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے، اپنے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، تو اس کے ذمہ دار بتاؤ کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور باپ خوش ہو رہا ہے کہ میرے بچے کے پاس تو 10,000 والا موبائل ہے، میرے بچے کے پاس تو 15,000 والا موبائل ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ہمارا دشمن ہے شیطان وہ نئے حربے استعمال کرتا ہے اور نئے حربے استعمال کر کے وہ مسلمانوں کو صحیح طریقے سے ہٹا کر غلط راستے کے اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب اگر ہمارے انتقال کے بعد وہ بچہ اس موبائل کی وجہ سے غلط بنا، اس کے اخلاق غلط ہوئے، وہ صحیح طریقے پر نہ چلا، تو بتاؤ قبر کے اندر اس کو آرام مل سکتا ہے اور زیادہ عذاب ملے گا؟ جی عذاب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یہ عالم برزخ کی جو زندگی اللہ نے رکھی، عالم برزخ کی جو زندگی ہے یعنی جنت دوزخ کے فیصلے سے پہلے، یہ صرف ہمارے فائدے کے لیے رکھی۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو صحیح طریقے پر لگا کر چلے جائیں گے، چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا اور اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی اب نہیں رہے گی، تو اس نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو دینی تعلیم دلانا، اس کو دینی تعلیم دلانا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو بیوی نے وصیت کے مطابق دینی تعلیم دلانے کے لیے اس بچے کو مدرسے کے اندر پہنچایا، مدرسے کے اندر لے کر اس کو گئی تو بتایا جاتا ہے، تاریخی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس بچے کے والد کے اوپر قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اس کے والد کے اوپر قبر کے اندر کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب بچے نے مدرسے کے اندر بیٹھ کر استاذ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور بچہ جو ہے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا، اپنی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے، توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھا، جس طرح بھی پڑھا، تو اب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور کہا کہ جس باپ کا بچہ میری بڑائی بیان کر رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہوں میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو بڑا رحیم، بڑا رحمان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، جو میرے بارے میں جس کا اعتقاد یہ ہو، تو اب میری شان یہ نہیں ہے کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ فوراً وہ عذاب اس کی قبر کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے، وہ عذاب اس کی قبر کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کتنی بڑی چیز اللہ نے ہمارے لیے رکھی کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو صحیح طریقے پر لانے کی کوشش کریں گے، اپنی اولادوں کو صحیح زندگی گزارنے کے راستے کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ اگر کچھ بھول چوک کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے قبر کے اندر ہماری پکڑ بھی ہو گئی، جو وہ عمل کرتے رہیں گے چاہے ثواب کی نیت بھی نہ کریں۔ یعنی قرآن پڑھ رہا ہے بچہ والد کے انتقال کے بعد اور نیت بھی نہیں ہے
کہ بھائی اس کا ثواب والد کو پہنچے، ایٹومیٹک وہ والد کو ثواب پہنچے گا، اور جو سختیاں اس کے اوپر آ رہی ہیں وہ سختیاں اس کے اوپر سے اٹھا لی جائیں۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے اندر قابلیت تو ہے، مقبولیت نہیں ہے۔ قابلیت الگ چیز ہے اور مقبولیت الگ چیز ہے۔ قابل تو شیطان بھی تھا، نہیں تھا، بہت قابل تھا، یعنی جو فرشتے تھے ان کا سب کا سردار تھا، لیکن اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا، اس نے اللہ کو نہیں پہچانا تھا۔ تو آج ہم سوچے کہ ہم وکیل بھی بن گئے، ہم خود نمازی بھی بن گئے، ہم خود حاجی بھی بن گئے، اور ہم نے دین کا کام بہت کر لیا، لیکن اپنے معاشرے کو ہم نے نہ سدھارا، اپنے معاشرے کے اوپر ہم نے محنت نہ کی، اور اللہ کی رضا کے لیے تمام کام نہ کیے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے محنتیں نہ کی جو آج ہم مدارس کی شکل میں کر رہے ہیں، یا جماعتوں کی شکل میں کر رہے ہیں، یا جس طریقے سے بھی ہم کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رضا اس میں شامل حال نہیں ہے تو قابل تو ہم ہیں لیکن مقبول نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنی اولادوں کو سنوارنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہر ایک انسان اپنے گھر کو سنوار لے گا تو انشاءاللہ معاشرہ سنور جائے گا، نہیں سنور جائے گا، یعنی کسی کے کہنے کی بھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اور اگر اس طریقے سے ہم محنت نہیں کریں گے تو آج جو کام ہم کر رہے ہیں یہ سب اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اللہ کے یہاں محفوظ ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں دنیا کا دستور، دنیا سے ہم کے قانون سے کتنا ہم ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے اتنا جتنا کہ دنیا کے قانون سے ہم ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں بڑی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو فوراً کیمرے کے اوپر جب نظر آپ کی پڑتی ہے تو آپ اپنے کو اس طرح تیار کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے ایسا کام نہ ہو جائے کہ وہ کیمرے کے اندر کیچ ہو جائے اور ہمیں پکڑ ہو جائے، ہے نہیں ہے؟ لیکن اللہ رب العزت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم اپنے گھروں کے اندر ہو، چاہے اپنی کوٹھیوں کے اندر ہو، چاہے علیحدہ ہو، چاہے مجلسوں کے اندر ہو، ہر جگہ اللہ ساتھ ہے۔ اور جب اللہ ساتھ ہے تو کیا مسلمان کی طبیعت یہ گوارا کرے گی کہ میں نافرمانی کروں، میں گناہ کروں؟ نہیں کر سکتی۔ لیکن آج اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہم دنیا کے قانون سے تو ڈرتے ہیں، دنیا کے کیمروں سے تو ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ کے کیمرے سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ یہ بدن جو ہے نا، بدن یہ بھی اللہ کا کیمرہ ہے ہمارے ساتھ، اللہ کا کیمرہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہاتھوں سے کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ، پیروں سے کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ، آنکھوں سے کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ، زبان سے کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ۔ اور جب کل قیامت کا میدان ہوگا اور وہاں پر سوال و جواب ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی، تو یہ زبان، کیونکہ دنیا کے اندر اس کی عادت جھوٹ بولنے کی ہو گئی، دھوکہ دینے کی ہو گئی، غیبت کرنے کی ہو گئی، چغلی کرنے کی ہو گئی، وہاں پر بھی یہ اسی طرح بولنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، یعنی اس دن جو ہے ہم تمہارے منہوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، منہوں کے اوپر کیا لگا دیں گے؟ مہر لگا دیں گے، اور تمہارے یہ ہاتھ بولیں گے، تمہارے یہ ہاتھ بولیں گے۔ اگر اس سے کسی کو ہم نے ستایا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، ان ہاتھوں سے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، تو یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ یا کسی جگہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ جگہ بھی ہمارے خلاف یا موافق گواہی دے گی۔ یعنی مسجدوں کے اندر آ کر اگر ہم نے نمازیں پڑھی تو یہ جگہ ہمارے لیے گواہ بنے گی کہ اللہ تیرے حکم کو، تیرے فرض کو ادا کرنے کے لیے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آیا تھا، اس نے نماز پڑھی تھی، تو یہ جگہ ہمارے لیے باعث برکت بھی بنے گی اور ہمارے موافق گواہی دینے والی بنے گی۔ اور اگر ہم نے کسی جگہ کے اوپر کوئی گناہ کیا تو وہ جگہ ہمارے مخالف کیا دے گی؟ گواہی دے گی۔
اور یومئذ تحدث اخبارہا، یعنی اس دن جو ہے یہ زمین تمام اپنے خزانے اگل دے گی، تمام چیزیں بتلا لے گی کہ میرے اوپر اس نے یہ کام کیا۔ یہ دن کہ جن دنوں کے اندر ہم گناہ کر رہے ہیں یہ دن بھی گواہی دیں گے۔ وشاہد و مشہود، یعنی یہ دن جو ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی گواہی دیں گے، یعنی دن کے اجالوں کے اندر، رات کے اندھیریوں کے اندر جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے سب محفوظ ہے، سب کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو اس دن ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ بدن بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بدن جو ہے اللہ کا کیمرہ ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور جب ہر وقت لگا ہوا ہے تو اگر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہوگا اور اللہ کا ڈر ہم اپنے دلوں کے اندر رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اس وقت تو کامیابی کی زندگی ہم کو ملے گی۔ اور اگر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوگا تو کامیابی کی زندگی ہم کو نہیں مل سکتی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سب سے زیادہ ہم محنت جس کام کے اوپر کریں وہ اپنی اولادوں کے اوپر محنت کریں، اور محنت بھی دین کی محنت، دنیا کی محنت بھی آپ کرائیے لیکن دین کی محنت بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس وقت تو وہ ہمارے حق کو پہچاننے والی بنے گی، ورنہ وہ ہمارے حق کو پہچاننے والی نہیں بن سکتی۔ ایک ماں کا قصہ لکھا مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے کہ ایک شخص نے عدالت میں مقدمہ پیش کیا اور وکیل جو عدالت میں مقدمہ پیش کرنے والا تھا اس نے کہا کہ فلاں شخص ہے، اس کی ایک والدہ ہے، اس نے مجھ کو وکیل کھڑا کیا اور اس نے یہ کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ میری دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے، میری دیکھ بھال نہیں کر رہا، یہاں تک کہ میں اس کی صورت بھی دیکھنے سے ترس رہی ہوں، یعنی ایک کوٹڑی کے اندر میں پڑی رہتی ہوں، میرے پاس تک وہ نہیں آتا، لیکن اس کے پاس ایک کتا ہے، اس کے پاس ایک کتا ہے، وہ اس کو نہلا بھی رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے، ٹہلا بھی رہا ہے، سب محنت اس کے اوپر کر رہا ہے، لیکن میری کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ ایک ماں مقدمہ عدالت میں پیش کرتی ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، غور سے سننے کی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس دینی تعلیم نہیں ہوں گی تو یہ اثرات جو آج ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں اس سے کہیں اور زیادہ ہوں گے۔ ہم اپنے حق کو دوسروں سے نہیں لے سکتے ہیں۔ تو جب یہ مقدمہ جج کے پاس پہنچتا ہے، جج کے سامنے پہنچتا ہے تو بچے کو بلایا جاتا ہے، بچے سے عمر معلوم کی جاتی ہے تو بچہ بتاتا ہے کہ میری عمر جو ہے وہ 18 سال کی ہو چکی، 18 سال کی ہو چکی۔ تو وہ جج فیصلہ دیتا ہے کہ جب 18 سال کا یہ بچہ ہو چکا تو اب ماں یا باپ کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، یہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی بات کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس کے اندر دینی تعلیم ہوتی، جج کے اندر یا اس بیٹے کے اندر، تو وہ ایک کتے کے اوپر محنت نہ کرتا، وہ ایک کتے کو نہ کھلاتا نہ پلاتا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا۔ لیکن جب دینی تعلیم سے ہم نے اس کو دور رکھا تو اس نے ہماری قدر و قیمت کو نہیں پہچانا۔ اگر دینی تعلیم ہم اس کو دلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے تمہارے ماں کے پیروں کے نیچے ہے، جنت جو ہے تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے ہے، اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے۔ اگر دینی تعلیم اس کے پاس ہوتی تو پھر وہ ماں کی خدمت کرتا، باپ کی خدمت کرتا، اس کے حق کو پہچانتا۔ لیکن جب اس نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، دین کی تعلیم ہم نے اس کو نہ دلائی، تو ہمارے حق کو پہچاننے والا نہیں بنا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی حد سے زیادہ ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، ننگا پن ہمارے اندر ہے، بہت سی چیزیں ہمارے اندر وہ آ گئی ہے ہمارے بیاہ شادیوں کے اندر کہ جس کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا۔ یعنی بات کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ایک ہی غلطی کافی تھی۔ لیکن آج تو معاشرے کے اندر اتنی بیماریاں ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، تو کس طرح ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے؟ اگر سدھر سکتا ہے تو ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر، اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہے، اپنے اوپر بھی محنت کرے
اور اپنے بچوں کے اوپر بھی محنت کرے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی محنت کرے، تو اس وقت تو معاشرہ سدھر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں سدھر سکتا۔ آج سننے سنانے کی کمی نہیں ہے، مسجدوں کے اندر 2 وقت کم سے کم امام کتاب سنا رہا ہے، کتاب سنا رہا ہے نہیں سنا رہا۔ اسی طرح جماعت والے بیچارے جو ہے محنت کرتے ہیں، وہ گھروں پر جا کر ہم کو مسجدوں کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی محنتیں الگ ہیں۔ مدرسوں کے اندر جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ان کی محنتیں الگ ہیں۔ کہیں اصلاح معاشرے کا پروگرام ہو رہا ہے، کہیں اور دوسرے پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ پہیا آگے کو چلنے کے بجائے پیچھے کو ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، آ رہا نہیں آ رہا ہے۔ جتنا سنایا جا رہا ہے اتنا انسن ہم ہو رہے ہیں، یعنی بس ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان کو نکال دیتے ہیں، فکر نہیں ہے۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہم اس وقت پچھتائیں گے جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے اور پھر ہم پچھتاتے رہیں، پھر ہم وہاں تڑپتے رہیں، اس سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ جب تک یہ زندگی اللہ نے ہم کو دی، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم قدر پہچانیں۔ اگر اس کی قدر کو پہچان کر صحیح طریقے سے ہم کوشش کرنے والے بنیں، صحیح طریقے سے محنت کرنے والے بنیں، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی چین اور سکون پیدا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہم کو کامیابی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ عورتیں جو ہیں کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ آج اپنے معاشرے کے اوپر آپ نے نظر ڈال کر دیکھا کہ آج ہماری عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اتنا باریک کپڑا پہنے ہوئے ہیں کہ ان کا اندر کا بدن جو ہے باہر سے نکل آ رہا ہے، یہ اتنے چست وہ کپڑے پہنے ہوئی ہیں کہ جس سے ان کا تمام بدن کے ہر ایک جز الگ الگ چمک رہا ہے۔ یا کپڑا وہ یہاں تک کہ بازو بنا کر پہن رہی ہیں اور یہ بازو ان کی کھلی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور اس کی ذمہ داری، اس گناہ کا عذاب، اس گناہ کی سزا کس کو ملے گی؟ گھر کے ذمہ دار کو ملے گی۔ اگر بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا تو ہم شکایتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب سے بھی آ کر اور فلاں امام صاحب سے بھی آ کر کہ آپ دعا کر دیں کہ ہمارا بچہ کہنا نہیں مانتا، لیکن جب ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں اور اس کو خرچ دے رہے ہیں، جب اس کے لیے کپڑا خرید کر لا رہے ہیں، تو کیا ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسا کپڑا پہنائیں کہ جس کی شریعت اجازت دے، اس کو اس طریقے سے اس کا کپڑا سلوائیں کہ جس کی شریعت اجازت دے؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر گھر کا کاروبار نہیں کرتا تو باپ پریشان، لیکن اگر وہ غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے، ہمارے پیسوں کو خرچ کر کے وہ غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے، تو اس کی طرف ذرہ برابر ہم کو دھیان نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جہاں ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی گئی، گھر کی عورتوں کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے کہ ان کو رہن سہن کا طریقہ ہم اسلامی طریقہ سکھائیں، کہ اسلام کے اندر ایسا لباس ہونا چاہیے عورت کے لیے کہ جس سے اس کے بدن کا کوئی جز باہر نظر نہ آئے، اور جب وہ بے پردہ پھریں گی اور اپنے چہروں کو دکھاتی پھریں گی اور اسی طرح بازاروں میں پھریں گی، تو جہاں دیکھنے والا گنہگار ہوگا اس کے ذمہ دار جس نے اس کو اس حال میں چھوڑا، اس طرح آزاد چھوڑا، وہ بھی اس کے ذمہ دار ہے۔ تو آج ہم سوچیں کہ کتنی بے حیائی اور کتنی بے شرمی آج ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہے۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ آج قرآن کی تعلیم، آج دین کی تعلیم ہمارے گھروں سے نکل رہی ہے۔ اگر دین کی تعلیم ہمارے گھروں کے اندر ہوتی اور دین کی باتیں ہمارے گھروں کے اندر ہوتی تو ہم ان کو پردے کی باتیں سنیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس آپ کی 2 بیویاں بھی تھی اور ایک صحابی تھے نابینا، وہ آئے اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، اپنی بیویوں کو فرمایا کہ ان سے پردہ کرو، تو بیویوں نے کہا تو اندھے ہیں، یہ تو کیا ہے، اندھے ہیں، نابینا ہیں، یہ ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو اندھی نہیں ہو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول بنائیں، اپنے بچوں کے اوپر صحیح محنت کرنے والے بنیں، اور آخری بات یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو بھی صحیح استعمال کرنے والے بنیں، صحیح استعمال کرنے والے بنیں۔ اگر ہماری زبان سچی ہوگی، اگر ہماری زبان اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں نکالنے والی بنے گی، تو یہ زبان ہمارے موافق گواہی دے گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم،
یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ زبان بھی مہر بھی لگا دی جائے گی اس کے اوپر، لیکن پھر اللہ نے کلام پاک کے اندر 18ویں پارے کے اندر اس فرمایا کہ زبان بھی تمہارے موافق یا مخالف گواہی دے گی۔ تو ہم سوچ سمجھ کر اس زبان کو استعمال کریں، لیکن آج ہم کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی ایسا بھدا لفظ بولتے ہیں جس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، کہتے ہیں تو بہت کمینہ ہے، یہ تو بہت گنہگار ہے، یہ تو ایسا ہے ویسا، اتنی زبانیں ہم اپنے گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور ذرہ برابر ہم کو محسوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی اور اللہ رب العزت اس شخص کو بلائیں گے کہ جس شخص کے بارے میں ہم نے غلط لفظ نکالا، اور اس شخص کو بھی بلائیں گے کہ جس نے نکالا، اور اس کو بلائیں گے کہ جس کے بارے میں کہا گیا، تو اللہ اس کو ثابت کروانے کی کوشش کریں گے کہ اس کو ثابت کر کہ جو تو نے یہ کہا کہ یہ کمینہ تھا، یہ بد چلن تھا، یہ فلاں ایسا تھا، اب اس کو ثابت بھی کر۔ اور ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ آج اکثر باتیں ہمارے اندر وہ پائی جا رہی ہیں کہ جس کا کہنے والا کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے یہ بات چلی، بس ادھر سے دوسری طرف ہم نے پہنچا دی۔ اگر ہماری زبان یہ سچی ہوگی اور ہم صحیح اسلامی زندگی، ایمانی زندگی گزارنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ غیروں کے اوپر بھی ہمارا اثر ہوگا، اور غیر بھی ہمارے سامنے آنے کی کوشش کریں گے اور ہماری باتیں ماننے کی کوشش کریں گے۔ اس زبان کے تعلق سے ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ کاندلے کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، قصبہ کاندلہ، وہاں انگریزی دور کے اندر جبکہ یہاں انگریزی حکومت تھی، ایک زمین کے اوپر جھگڑا تھا۔ ایک زمین کے اوپر کیا تھا؟ جھگڑا تھا۔ مسلمان تو یہ کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے، غیر یہ کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری ہے۔ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم مندر بنائیں گے۔ لیکن جو جج تھا وہ انگریز تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اگر اس کا صحیح فیصلہ نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے ان میں قتل و غارتی ہو اور نہ معلوم کہاں تک یہ بات پہنچ جائے، تو بہت سمجھداری سے اس نے کام لیا اور ان کو بلا کر پوچھا غیروں سے کہ بتاؤ تم میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے اوپر اتفاق کر لو؟ تم میں یعنی تمہارے قصبے کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے اوپر تم اتفاق کر لو، یعنی جس کی بات مان کر تم فیصلہ کر لو اور لڑائی جھگڑوں سے بچ جاؤ؟ تو غیر بولے، بہت شرم کی بات، غیر بولے کہ ہاں فلاں مفتی صاحب ہیں، مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ، کہ وہ ہیں، وہ جو بھی کہیں گے ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس بات کو ماننے کے لیے کیا ہے؟ تیار ہیں۔ ہم مسلمان خوش ہو رہے ہیں۔ مسلمان کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے آدمی کا نام آ گیا، ہماری موافق کیا ہوگی؟ بات ہوگی، جبکہ حقیقت میں وہ زمین ہماری نہیں تھی، وہ انہی کی تھی، لیکن تو خوش ہو رہے ہیں جو اپنا آدمی کو اپنے موافق کیا دے گا؟ گواہی دے گا۔ اب مفتی صاحب کو بلایا گیا۔ اب جب مفتی صاحب وہاں پہنچے تو جج صاحب نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ جو فلاں جگہ ہے جس کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے، یہ آپ بتاؤ یہ کس کی ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ یہ جگہ جو ہے غیر مسلموں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ اب جب نے پھر دوسرا سوال کیا کہ بھائی وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اپنا مندر بنائیں یا اپنی عبادت گاہ بنائیں، تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ جب جگہ ان کی ہے اب ان کو اختیار ہے چاہے اپنا مکان بنائیں یا کچھ بھی کریں۔ اب اگلی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مختصر طور پر کہ آگے وہ انگریز کیا لکھتا ہے۔ وہ انگریز لکھتا ہے کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ کیا لکھتا ہے؟ اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے، کیونکہ اسلام کے اندر سچائی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ بول رہے تھے، وہ جھوٹ بول رہے تھے، لیکن اس سچے نے جو بات ہمارے سامنے رکھی، اس سے ہم کو اس بات کا پتہ چلا کہ جو سچا ہے اور اسلام کو صحیح ماننے والا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ جو غیر ہم کو نظر آ رہے تھے، یہ بات اس انگریز کی جج کی سن کر فوراً اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد جس جگہ کے اوپر جھگڑا تھا وہاں مسجد بنی، مندر نہیں بنی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں کیونکہ بیماریوں تو بہت ہیں، جیسا کہ میں نے شعر سنایا تھا، بیماریاں تو ہمارے اندر بہت ہیں، اس کے یہ تو بہت وقت چاہیے، لیکن یہ مختصر طور پر چند باتیں میں نے آپ کو بتلائی
شروع میں ایک حدیث بتلائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو اس کے ماتحت ہیں، جن کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ان کو وہ ضائع کر دے، بیکار کر دے۔ بتاؤ، اور بھی کوئی گناہ نہ کرے، صرف اگر اپنی اولادوں کو اس نے ضائع کر دیا، بیکار کر دیا، اور دینی تعلیم اس کو نہ دلائی، اور اسلام کی حقانیت اس کے سامنے نہ سنائی گئی، اسلام کی باتیں اس کے سامنے نہ لائی گئی، تو ہم کتنے بڑے گنہگار ہوں گے۔ تو ایک تو سب سے پہلے اپنی بچوں کو سب سے پہلے آپ مسلمان بنائیے، یعنی اسلامی تعلیم اس کو دلائیے، پھر آپ دنیاوی تعلیم کتنی دلائیے، وہ آپ کے حق کو پہچاننے والا بنے گا، سب کے حق کو پہچاننے والا بنے گا۔ جو کام وہ کرے گا فوراً اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آئے گا، اور یہ بات آئے گی کہ آیا شریعت کے اندر یہ بات جائز بھی ہے نہیں ہے۔ اور جب اسلام کی باتوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ حق کو پہچاننے والا نہیں بنے گا۔ ایک یہ ہے کہ بے حیائی جو ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہے، ایک براتوں کے اندر کہیں ویڈیو بن رہی ہیں، کہیں براتوں کے اندر کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور کھانے کی بے قدری ہو رہی ہے کہ زمین کے اوپر گر رہا ہے، پیروں میں وہ گر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، اور ایک بیوی کا جو انتخاب کریں وہ دینداری کو دیکھ کر کریں، تو اس وقت تو چین اور سکون ہم کو مل سکتا ہے۔ اور اگر مال کو دیکھ کر کریں گے، حسب و نسب کو دیکھ کر کریں گے، خوبصورتی کو دیکھ کر کریں گے، تو ہمارا معاشرہ صحیح زندگی گزارنے والا نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہیں مجلسوں کے اندر بیٹھیں تو وہاں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنی زبان سے غلط بات نہ نکالیں، کیونکہ کرامن کاتبین جو لکھنے والے ہیں وہ ہر وقت ہمارے پاس موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں جو ہمارے زبان سے نکل رہا ہے، اور کل اللہ کے سامنے جب وہ کھل کر آئے گا تو قالوا ما لهذا الكتاب، کیا کہا جائے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی۔ تو اس وقت پریشان ہونے سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو جو باتیں ہم نے کہی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل چیز عمل ہے، جیسا کہ بتلایا تھا کہ اصل چیز مقبولیت ہے، قابلیت نہیں بلکہ کیا ہے، مقبولیت ہے۔ جو ہم یہاں بیٹھے کے اندر بھی اگر اللہ کے یہاں مقبولیت ہماری ہو گئی تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر ہم اس نیت سے بیٹھے کہ بھائی بہت دور سے مولانا چل کر آئے اور وہ یہ کہیں گے بھائی لوگ نہیں بیٹھے، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ نیت لے کر ہم اٹھیں کہ جو باتیں ہم نے سنی ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھروں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، معاشرے کے اندر جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اور اگر صرف اپنی بڑائی کے لیے ہم یہاں آئے تو اس وقت قابل تو ہم ہیں لیکن مقبول نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت زیادہ ہو گئی، 2-3 منٹ جی اذان ضرور شریف پڑھ اللہ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے غلطیوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو رحم فرما۔ یا اللہ آج ہم کمزور ہیں اور کمزور طاقتور کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اللہ مجھ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، یا اللہ ہم اپنی کمزوری کا شکوہ تجھی سے کر سکتے ہیں، یا اللہ اپنی طاقت کے ذریعے ہمارے اندر قوت و حوصلہ عطا فرما، یا اللہ اپنی طاقت کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر سے نفس و شیطان کی محبت کو نکال دے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، خرافات ہیں، یا اللہ ان کو دور کرنے کی ہم سبھی کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کے مقتضا پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آج ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تو جانتا ہے کہ ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا۔ یا اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری گردنوں کے اندر اپنی رحمت کی رسی ڈال کر ہم کو گناہوں کے سمندر سے، یا اللہ ہم کو گناہوں کے سمندر سے نکال۔ یا اللہ
آج ہم نے دن کے اجالوں کے اندر، رات کے اندھیریوں کے اندر بھول کر اور جان کر بہت گناہ کیے ہیں۔ یا اللہ تو سب کو جانتا ہے، یا اللہ تو علیم کی ذات الصدور ہے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ یا اللہ حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیم والی زندگی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سبھی کو دین کے اوپر صحیح عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کا کام جس لائن سے بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ جماعتی لائن سے ہو، چاہے مدرسوں کی لائن سے ہو، چاہے خانقاہوں کی لائن سے ہو، جس لائن سے بھی ہو رہا ہے اللہ تو سب کو جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج جو پریشان حال ہے تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اہل مجلس کے اندر جو حضرات بیٹھے ہیں سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ آج ہم ظاہری بھی بیمار ہیں، باطنی بھی بیمار ہیں۔ یا اللہ تو سب بیماریوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی تمام بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے اقارب و رشتہ دار یا ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کو قبر کے اندر کروٹ کروٹ چین نصیب فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے ان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اہل مجلس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اہل مجلس کے اندر اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں پیار و محبت عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں پیار و محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں ایک دوسرے کا ہم کو حق جاننے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر ایک کو اپنا ایک حق سمجھ کر اس کو ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مجلس کے اندر جو باتیں ہم نے کہی، یا اللہ اس کے اندر جو غلطی ہوئی، یا اللہ ان تمام غلطیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نے خیر کی لائن سے جو چیزیں مانگی ہیں ان چیزوں میں ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نے شر کی لائن سے جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہے، یا اللہ ان چیزوں سے ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جو دعائیں ہم نے مانگی ہے ہم نے مانگنا بھول گئے ہیں اور وہ ہمارے حق میں صحیح اور درست ہیں، ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو خیر مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم